جی اس وقت عمران خان کے اہم ترین کیسز کی جو سماعت ہے وہ ختم ہو چکی ہے۔ عمران خان کی فیملی اور وکلا اس وقت باہر آ رہے ہیں۔ کیا پیش رفت ہوئی ہے پوچھتے ہیں انشاءاللہ۔ جی سلمان اقبال صاحب بتائیے گا آج کیا پیش رفت ہوئی ہے سماعت میں؟ آج عمران خان صاحب کو جو جیل میں ہڈیالہ جیل میں جو ان کو قید تنہائی میں ڈال دیا گیا ہے، اس کے حوالے سے ایک درخواست جو میں نے داخل کی بطور وکیل، بطور کوآرڈینیٹر جو عمران خان صاحب نے مقرر کیا ہے ان تک رسائی کے حوالے سے، اس درخواست کی آج سنوائی تھی۔ یہ درخواست ایک اپیل تھی اس آرڈر کے خلاف جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے اکتوبر 2025 میں جاری کیا، جس آرڈر میں انہوں نے اپنے ہی فیصلے کے خلاف جو توہین عدالت کی درخواستیں ہم نے دائر کی تھیں، 24/3/2025 کا جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر تھا کہ ہفتہ وار ملاقات ہوگی، 2 دن مقرر ہوں گے، لسٹیں دی جائیں گی، ان لسٹوں کے مطابق ملاقات ہوگی، اس آرڈر پر ایک دن بھی عمل نہیں ہوا۔ وہ تمام لسٹیں، تمام TCS کی رسیدیں ہم نے عدالت کے سامنے رکھیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے رکھیں اور کہا کہ ان افسران کے خلاف جو ڈیالہ جیل کا سپرنٹینڈنٹ ہے، جو پنجاب کا ہوم سیکرٹری ہے، جو وفاقی ہوم سیکرٹری یا انٹیریئر سیکرٹری ہے، ان کے خلاف کارروائی کی جائے تاکہ یہ مثال بنے آئندہ کے لیے، آئندہ کوئی عدالت کے حکم کو ٹال نہ سکے، ردی کی ٹوکری میں پھینک نہ سکے۔ لیکن ہماری ان توہین عدالت کی درخواستوں کو ایک جملے سے رد کر دیا گیا، ایک مسکرا کے کہہ دیا گیا کوئی بات نہیں، آئندہ دیکھتے ہیں، اب آپ آج چلے جائیے۔ اور اس کے بعد بھی اکتوبر 2025 سے آج اب ہم 18 جون 2026 کے دن یہاں کھڑے ہیں، ایک دن بھی، کوئی ہفتہ ایسا نہیں ہے جب خان صاحب سے ان کی بہنوں کی، وکلاء کی، دوستوں کی ملاقات کرائی گئی ہو اس لسٹ کے مطابق جو 24/3/2025 کے آرڈر کے تحت جاری ہونا تھی۔ تو یہ نہیں ہوا۔ ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اکتوبر 2025 کے اس آرڈر کے خلاف جس نے ہماری توہین عدالت کی درخواستوں کو رد کیا تھا، اپیل داخل کی۔ یہ یاد رہے اکتوبر 2025 میں ہماری اپیل داخل ہوئی، جس کی پہلی سنوائی آج 18 جون 2026 کو ہوئی ہے۔ اس دوران کئی بار ہم رجسٹرار صاحب سے ملے، ہم نے ارلی ہیئرنگ کی درخواستیں دیں، سب بے سود رہا۔ عید سے پہلے پھر ایک ملاقات ہوئی میری چیف جسٹس صاحب سے، میں نے ان کو یاد دلایا کہ ہماری یہ درخواست، ہماری یہ اپیل اب 8 ماہ سے لگ نہیں رہی، سنوائی نہیں ہو رہی۔ تو بالآخر آج وہ اپیل جو تھی عدالت کے سامنے لگی۔ اس میں آج میری ایک ابتدائی بحث سننے کے بعد عدالت نے نوٹس جاری کیا ہے اس وقت کے سپرنٹینڈنٹ جیل غفور انجم کو، اس وقت کے سیکرٹری جو ہوم تھے پنجاب کے ان کو، اور اب بھی جو موجودہ انٹیریئر سیکرٹری ہیں وفاق کے ان کو۔ اس کے علاوہ ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد، ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو بھی طلب کیا گیا ہے کہ اس معاملے کو کسی طرف ہم لے کر جائیں۔ کیا پاکستان قانون پر مبنی ایک عدالت، ایک ملک ہے، یا عدالت کا یہاں کوئی رول نہیں ہے، عدالتی احکامات کا کوئی رول نہیں ہے، یہاں صرف ڈنڈا، لاٹھی چارج، تیزاب پھینکنا، اس کے ذریعے مملکت کو چلنا ہے، ریاست کو چلنا ہے۔ تو یہ کلیدی اہمیت کا معاملہ ہے، یہ ملاقات کا معاملہ ہے، خان صاحب کی صحت کا معاملہ ہے، ان کے بنیادی حقوق کا معاملہ ہے، ان کی بہنوں، وکلاء، دوستوں کے حقوق کا معاملہ ہے، لیکن سب سے میں بڑھ کے سمجھتا ہوں یہ عدالت کی اپنی ساکھ کا معاملہ ہے۔ کیا اس ملک میں کوئی عدالتی نظام بچا ہے، باقی ہے؟ کیا یہ عدلیہ اپنے احکامات کے حوالے سے کھڑی ہونے کو تیار ہے؟ یہ سوال ہے جو اب عدالت کے سامنے ہم نے رکھا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک جملے میں جواب دے دیا کہ نہیں، ہمارے حکم کو مانا انہوں نے تو کوئی بات نہیں، ہم اس فیصلے کو نہیں مانتے۔ کوئی بات ہے، آسمان گر جاتا ہے جب عدالتوں کے احکامات کو نہیں مانا جاتا۔ آپ میں، ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم عدالت جائیں، عدالت سے حکم لیں۔ اگر اس حکم کو ٹال دیا جائے، اس حکم کو نہ مانا جائے، اس کو ردی کی ٹوکری میں پھینکا جائے، تو پھر آپ کے اور میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ ہم جنگجو نہیں ہیں، ہم نے ہتھیار نہیں اٹھانے، ہم نے حملے نہیں کرنے، ہم نے بار بار عدالت کے ضمیر کو جھنجھوڑنا ہے۔ تو آج ہم اسی لیے یہاں آئے تھے کہ عدالت کے ضمیر کو ایک بار پھر جھنجھوڑیں اور پاکستانی قوم کے سامنے اپنا مقدمہ رکھیں۔ تاریخ کیا ہوئی ہے؟ 3 ہفتے کے بعد عدالت نے یہ کہا ہے کہ جو اس میں مدعا علیہ ہیں ان سب کو نوٹس جاری ہوگا اور یہ معاملہ 3 ہفتے کے بعد عدالت میں پھر لگے گا۔ مبارک راجہ صاحب، دوسری سائڈ پہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ توہین عدالت ہو رہی ہے، دوسری سائڈ پہ بھی الزام آپ پہ لگایا جاتا ہے کہ توہین عدالت کی مرتکب PTI ہوتی ہے، کیونکہ SOPs میں اور جیل پروٹوکول میں اور یہ سب کچھ مینول میں لکھا ہوا ہے کہ بانی PTI سے ملاقات کے بعد میڈیا ٹاک نہیں ہوگی، لیکن وہاں پہ میڈیا ٹاک ہوتی ہے۔ تو دیکھیں یہ تو بات کی بات ہے نا، پہلے آپ ملاقات کرائیں، اس کے بعد دیکھیں گے کیا ہوتا ہے۔ آپ اس مفروضے پر
کہ کوئی میڈیا ٹاک ہوگی یا جو آپ نے اپنے ذہن میں ایک SOP بنایا ہوا ہے اس پہ عمل نہیں ہوگا. ایک بنیادی حق ہوتا ہے ہر قیدی کا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کرے. جب آپ کسی کو جیل میں ڈالتے ہیں تو آپ صرف اس کے جسم کو قید کرتے ہیں، اس کے ذہن کو، اس کی زبان کو قید نہیں کرتے. یہ دنیا جہاں کا سینکڑوں سالوں سے یہ قانون رائج ہے. جیل میں بیٹھے قیدی کو کتابیں لکھنے کی اجازت ہے، لکھی گئیں، ہماری تاریخ اس کی گواہ ہے. پوری تحریک آزادی کے دوران ہمارے اسلاف جیلوں میں تھے، جیلوں سے وہ پیغامات بھیجتے تھے، خط بھیجتے تھے، پوری کتابیں لکھ کر بھیجتے تھے. کہ بالکل ایک لغو 1978 میں مارشل لاء کے دور میں ضیاء الحق نے ایک قاعدہ بنایا. اس قاعدے کو لے کر آج جو ریاست کھڑی ہوگی اس کی وہ تشریح کی جا رہی ہے جو ضیاء الحق کے اس تاریک ترین دور میں بھی نہیں کی گئی. یہ سن 78 کا ایک پریزن رول ہے جس کا حوالہ دیتے ہیں رول 265. لیکن اگر وہ رول ہو بھی پھر بھی یہ دیکھنا ہے کہ آپ پہلے اجازت دیں گے، ملاقات ہوگی، اس کے بعد آپ دیکھیں گے. آپ پہلے سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ آئندہ کوئی ملاقات نہیں ہوگی کیونکہ ہمیں یہ تشویش ہے یا ہمیں یہ یقین ہے کہ ملاقات ہونے کے بعد سیاسی گفتگو ہوگی. سیاسی گفتگو معتبر گفتگو ہے. آئین پاکستان سیاسی گفتگو کو اہم ترین گفتگو کہتا ہے. یہ پاکستانیوں کے حقوق کی گفتگو ہوتی ہے. کون کہتا ہے کہ سیاسی گفتگو کوئی شجر ممنوع ہے، کوئی بری گفتگو ہے؟ آئین کا آرٹیکل 19A آزادی اظہار، جاننے کی آزادی، انفارمیشن کی آزادی، یہ بنیادی حقوق ہے. تو کس طرح آپ کسی سے یہ حق چھین سکتے ہیں؟ تو ہم یہ بات کریں گے، پورے وثوق سے کریں گے اور پوری دنیا کے سامنے، پاکستان کے سامنے یہ مقدمہ رکھیں گے کہ آج یہ ریاست مارشل لاء کے دور کے ایک رول کو بنیاد بنا کر بنیادی حقوق سے بہنوں کو، وکلاء کو، پورے پاکستان کو محروم کرنا چاہتی ہے. لیکن ہم کہتے ہیں وہ رول اگر ہے بھی آپ کو اتنا عزیز، پھر بھی آپ اس رول کا اطلاق تب کریں گے جب ملاقات ہو چکی ہوگی. ملاقات ہونے سے پہلے آپ ڈنڈے نہیں برسا سکتے، آپ تیزاب نہیں پھینک سکتے. کے لیے انہوں نے کہا تک نہیں 2 ہفتے کے لیے جو ڈاکٹر عثمہ کی پٹیشن ہے وہ چاہتے ہیں کہ وہ چھٹیوں پہ ہیں. ججز اس وقت چھٹی پہ ہیں تو عمران خان کا علاج کا فیصلہ 2 ہفتے اور انتظار کرے گا جب ججز چھٹی سے واپس آئیں گے. یہی ہم نے سنا تھا، ہم غلط بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اس لیے 2 ہفتے سے پہلے ڈیٹ ڈاکٹر عثمہ خان کے کیس کی نہیں لگ سکتی. اور باقی جو دوسری والی ملاقات کی جو سلمان اکرم راجہ وہ خود بتا دیں گے آ کے، وہ بہتر سمجھا سکیں گے. نہیں، یہ بتائیے گا خان صاحب کی صحت کا معاملہ ہے، 2 ہفتے آپ انتظار مزید کریں گے؟ پہلے بھی اتنا زیادہ انتظار ہو چکا ہے، کہا جاتا تھا 3 انجیکشن لگنے ہیں لیکن 5 لگ چکے ہیں خان صاحب کو. دیکھیے جج صاحب تو یہ بھی کہہ رہے تھے دیکھو وقت لگتا ہے، وہ اس کو کیا وہ جو سپرنٹینڈنٹ کو بلانے کے لیے نا اس کو بھی وہ جج صاحب کہہ رہے تھے وہ وقت لگے گا نا، کیونکہ ٹائم لگتا ہے نا اڈیالہ تک میسیج پہنچنا، پتہ نہیں کوئی کاغذ میں جانا ہوگا، پھر کاغذ 1 مہینہ تو ہاں. لیکن میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ اس وقت میڈیکل ایمرجنسی کے اندر ہمیں عدالتوں سے انصاف، ہم پھر بھی عدالتوں کے سامنے کریں، لیکن جب ملاقاتوں اور اس کے لیے عدالتیں یہ کریں گی کہ ایکس پرائم منسٹر کے ساتھ ان کا نہ علاج کا نہ ان کی ملاقاتوں کا صاف کیس ہے، انصاف مانگنے آئے ہیں، کوئی کاما پیش زبر کی ٹیکنیکل یہاں پہ سارا جو آپ دیکھا کریں لائرز کھڑے ہوتے ہیں کیا کر رہے ہوتے ہیں جی، کاما مسنگ ہے، فل سٹاپ مسنگ ہے. یہ انصاف ہوتا ہے کہ تم اپنا وہ کاغذی کارروائی کے اندر فل سٹاپ ختم ہو گیا جی، زبر زیر پیش ختم ہو گیا. اور دوسرا اگر یہ چھٹی پہ چلے جاتے ہیں، اگر انصاف یہاں نہیں ملے گا، میں آج بتا رہی ہوں ہماری فرسٹریشن کا لیول، کیونکہ جب نیت نظر آتی ہے انصاف دینے کی تو وہ نظر آ جائے گی. جب یہ 26ویں ترمیم کی عدالتیں ہمیں نظر آئیں گی، ہم ایک ہی چیز کہہ سکتے ہیں، صرف ہم نہیں ہوں گے سڑکوں پہ، ہم پورا ملک سڑکوں کے اوپر لے کر آئیں گے انشاءاللہ.